بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکادمی اسٹوڈیو میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ ہمارے آج کے مہمان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آپ اردو کے صفحے اول کے لکھنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کیسا مزاج ہے؟ انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور میں اکادمی ادبیات کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ اپنے ادیبوں کو وہ پروجیکشن دے رہے ہیں، ان کے نظریات معلوم کر رہے ہیں۔ انتہائی مشکور ہوں میں۔ میرا لودھی خاندان سے میرا تعلق ہے، ہاں پٹھان ہے لودھی۔ تو اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے قحط پڑھتے تھے، تو جب قحط پڑھتے تھے یہ مائیگریٹ کرتے تھے، تو یہ چلے گئے برٹش انڈیا اور وہاں بھرتی ہو گئے فوج میں۔ میرے دادا وغیرہ سارا فوج میں تھے، چچا وغیرہ۔ اس کے بعد میرے والد صاحب ایجوکیشن بلوچستان میں، اس وقت تو برٹش انڈیا تھا وہ تھے، تو میں 19 نومبر 1951 میں 51 میں ہرنائی میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب وہاں ہیڈ ماسٹر تھے۔ اس کے بعد ان کی جب ترقی ہوئی تو وہ ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف سکولز سبی لگ گئے۔ اس زمانے میں ڈسٹرکٹ بہت بڑے ہوتے تھے، یعنی مری علاقہ، بگٹی علاقہ، جگوا آباد تک تقریباً، وہ بہت ہی بڑا علاقہ تھا۔ تو میرا بچپن سبی میں گزرا۔ تو ہمارے پاس دراصل یہ پڑھنے کا یہ نہیں کہ مجھے کوئی شوق تھا، وہ کچھ تھا ہی نہیں، نہ بجلی نہ پانی نہ کچھ۔ وہ پانی وہ کھلی والا ایک مشق کھلی جس کو کہتے ہیں، گھر میں مشق سے پانی ایک دو دفعہ لے آتا تھا اور لالٹینیں جلا کے ہم پڑھتے تھے۔ تو میرے والد چونکہ ایجوکیشنسٹ تھے، ہمارے گھر میں کتابیں تھیں، کھلونے تو نہیں تھے، کتابیں تھیں۔ تو وہ کتابیں پڑھتے پڑھتے پھر وہ میرا چھوٹا بھائی آصف، کیونکہ اس زمانے میں نہ ٹی وی نہ ریڈیو، وہ شام کو کہتا تھا مجھے کوئی کہانی سناؤ، تو کہانی سناتے میرے بھائی نے مجھے افسانہ نگار بنا دیا۔ تو اس کی وجہ یہ پھر میں پہلا افسانہ میں نے فرسٹ ایئر میں لکھا، لیکن وہ چونکہ بچگانہ تھے، وہ میں نے کسی مجموعے میں شامل نہیں کیا وہ افسانہ۔ تو پھر میں فکشن کی طرف آیا، لیکن میرا فکشن میں ایک نظریہ تھا۔ دیکھیں جیسے ہمارا جو ہے پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھیں، زبانیں بھی سمجھیں۔ جس کی زبان ہم کو نہیں آتے، جسے زینوفوبیا کہتے ہیں، وہ خوف اسے آتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم پاکستانی لٹریچر کریٹ کریں۔ پاکستانی لٹریچر ہو سکتا ہے جس میں پاکستان کی سائیکی ہوگی، پاکستان کی زبانیں ہوں گی اس میں، جیسے ہماری بہت قدیم زبانیں 5-5 ہزار سال ہیں، سندھی، بلوچی، براوی، زند پازند کے دور کی یہ زبان ہے، پنجابی۔ تو جب ہم ایک وہ زبان لکھتے ہیں جو پاکستان کی زبان ہے، اچھا دیکھیں اردو کا چونکہ اسکوپ بہت زیادہ ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اردو میں ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ ہر مٹی کی خوشبو اپنے بدن پہ مل لیتی ہے۔ اب اگر وہ اردو بول رہا ہے تو ہم کو پتہ ہے کہ اردو تو بول رہی ہے، اسکردو کا ہے، گلگت کا ہے، یہ گوادر کا ہے، یہ قمردین کاریز کا ہے، یہ لاہور کا ہے۔ تو لیکن تو اس لیے میں نے اردو میں لکھنا شروع کیا۔ کچھ لوگ زبان کو پیور کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو پیور رکھیں، خالص رکھیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، زبان میں خون کی طرح نیا اضافہ ہو۔ جنہوں نے پیور رکھا، مثلا لیٹن، سنسکرت، وہ زبانیں ختم ہو گئیں، آپ اس میں نیا خون انجیکٹ کریں۔ جب ہم محاورے ہماری عام زندگی میں فرانسیسی، انگریزی اور لیٹن تو خیر بہت زیادہ ہم محاورے استعمال کر رہے ہیں، اور ایون لاء میں بھی ہے، تو پھر ہم پنجابی کے کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا علم دین دیا گلا، ہم اس کا کیوں نہ لٹھے علم گن خالص کہ اب بھائی کے لیے لاٹھ اٹھاؤ، یا پشتوں کے محاورے وہ ہم کریں۔ اس طرح ایک پاکستانی زبان بنے گی، پاکستانی کلچر جس کے اندر ریفلیکٹ ہوگا۔ ہمارے ادب میں ضروری ہے کہ پاکستانیت ہو، جو ہماری پہچان ہے۔ بات دوبارہ واپس لے جاتے ہیں، تعلیم آپ بتا رہے تھے کہ جی، میری جو ابتدائی تعلیم تھی سبی میں ہے، بارنز ہائی اسکول، میں سبی میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں زیارت میں، کیونکہ اس زمانے میں دفتر گرمیوں میں زیارت چلے جاتے تھے، سردیوں میں یہ سبی ہوا کرتے تھے۔ تو میں زیارت پرائمری اسکول میں پڑھتا رہا اور سبی کے بارنز ہائی اسکول میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد میرے والد کی جب ٹرانسفر ہوئی، ہم کوئٹہ آ گئے، تو میں اسپیشل اسکول میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں شادرہ مڈل اسکول میں چلا گیا، بلکہ میں نے اس زمانے میں 5ویں میں جو بچہ آؤٹ اسٹینڈ کرے تو اس کو وہ 5 روپے وظیفہ بھی ملتا تھا، مجھے 3 سال تک، تو مجھے 5 سال تک وہ وظیفہ بھی ملتا رہا۔ پھر میں نے اسلامیہ اسکول سے میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد میں نے سائنس کالج میں داخلہ لیا۔ تو پہلے میرا خیال تھا کہ میں جیولوجسٹ بنوں، کیونکہ مجھے پہاڑ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ پھر میں نے کہا جیولوجی تو بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، تو میں آرٹس میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے BA کیا، پھر میں نے MA اردو کیا، اس کے بعد MA انگلش لٹریچر، کیونکہ کسی بھی لٹریچر کو سمجھنے کے لیے آپ کو انگریزی لٹریچر یا اور انٹرنیشنل، اس کی عمر 1000 سال ہے، ہماری کم ہے۔ تو وہ میں نے کیا۔ پھر میں نے پولیٹیکل سائنس میں MA کیا، ماسٹر ڈگری لی۔ اس کے علاوہ میں نے
لاء کیا, LLB کیا. تو باہر کے ملکوں میں بھی میری جرمنی وغیرہ میں تعلیم رہی, مینجمنٹ, تھائی لینڈ میں مارکیٹنگ, فرانس, سوئٹزرلینڈ, مختلف دنیا کے ملکوں میں رہا. اور جیسے یہ جو ان کی بیسک ڈیموکریسیز ہیں وہ ترکی میں اس کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملا. تو دراصل پاکستان میں وہ اپنے افسر کو نا بڑی تربیت دیتے تھا کہ کسی بھی فیلڈ میں اس کو پھر جب جائے تو کامیابی سے چلا سکے. تو یہ میرا ایک تعلیمی کیریئر ہے. 3 MA کیا آپ نے؟ جی 3 جی. پڑھنے کا شوق تھا یا ویسے ایک؟ نہیں, مجھے پڑھنے کا شوق تھا, بلکہ شوق کیا وہ ہوتے ہوتے عادت ہی بن گئی. بغیر کتاب کے زندہ رہنا مشکل تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کتابیں پڑھتے پڑھتے پھر میں نے دیکھا کہ جیسے ہمارے پاس جتنی بھی ٹرمینالوجی آئی ہیں, انگلش آئی, مثلا ڈاڈاازم, امپریشنزم, یہ جو بھی, تو میں نے کہا پھر انگریزی ادب پڑھ کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ناول بھی وہاں سے آیا, شارٹ سٹوری بھی وہاں سے آئی, کیونکہ ہمارے تو داستانیں ہوا کرتی تھی, داستانوں کی ضمنی کہانیاں تھیں. تو جس کی وجہ سے پھر میں نے لٹریچر میں زیادہ میں نے اسٹڈی کی اس کو, اور میں نے اپنے لٹریچر میں اس کو استعمال بھی کیا, ان ٹیکنیکس کو میں نے استعمال کیا. تعلیم آپ نے مکمل کی, اس کے بعد پھر پیشہ ورانہ آپ؟ جی, میں جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو میرے والد چونکہ ایجوکیشنسٹ تھے, میرے والد نے اپنے ایک بیٹے کو آرمی میں بھیجا. اس نے کہا کہ چونکہ ہمارا خاندان جاتا ہی فوج میں, ہم تو نسل در نسل ہمارا وہ غالب نے سب پوچھتے پیشہ عباس سے باگری, ایون میرا بیٹا بھی آرمی میں, میرے بانجے بتیجے سارے فیملی ہمارے مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا تعلیم جو ہے معاشرے کو بھی بدلتی ہے. ایک بیٹے کو میں نے جغرافیائی سرحدوں پر بھجوا دیا, ایک کو میں بھی نظریاتی پر, تو تم ایجوکیشن میں جاؤ. میں گیا ایجوکیشن میں نے جوائن کی. اس وقت سردار اوطاء مینگل کی گورنمنٹ تھی, اور بہت مشہور ہمارے جو شاعر مرگل خان نصیر وہ ہمارے منسٹر ایجوکیشن تھے, اور غوث بخش بزنجو صاحب ہمارے گورنر تھے. تو ان کا درجہ ہمارے استاد کا تھا اور ذاتی تعلقات بھی تھے. تو میں ایجوکیشن میں گیا اور میں مستونگ کالج میں رہا, کوئٹہ کالج میں رہا, مختلف کالجز میں تعلیم دیتا رہا. تو اس کے بعد وہ جولیس فیوچر کا ایک بڑا مشہور کال ہے, تو اس نے کہا کہ جی جو بہادر ہے وہ جنگ کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, کمزور صلح کر لیتے ہیں, بزدل بھاگ جاتے ہیں. تو شاید میں بزدل تھا, میں ایجوکیشن سے بھاگ گیا. تو میں نے CSS کیا 79 میں. تو میں پھر پوسٹل گروپ میں نے لانچ کیا. تو میں پھر فیڈرل گورنمنٹ میں چلا گیا, تو وہاں میری ملازمت رہی. کچھ عرصہ میں نے نمل یونیورسٹی کا بلوچستان کیمپس کا بھی میں ہیڈ رہا آفٹر ریٹائرمنٹ. ٹیچنگ بھی آپ کرتے رہے؟ جی جی بالکل. اس میں بھی میں لیکچر دینا جب مجھے بلایا جاتا تھا یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں. میں جیسے یہ اپنا کیریئر پلاننگ, یہ سبجیکٹ ہمارا عام نہیں ہے, یہ بڑا ضروری سبجیکٹ ہے. اس پر بھی جا کے بچوں کو بتانا, تعلیم دینا, انہیں بلوچستان یونیورسٹی میں جا کے لٹریچر پر لیکچر دینا. تو ایجوکیشن سے میرا تعلق رہا ہمیشہ. آپ نے بتایا کہ بچپن میں آپ جی چھوٹے بھائی کو کہانیاں سناتے تھے. جی بالکل. یہ تو ایک تحریک تھی, لیکن باقاعدہ افسانہ نگاری یا ادب کی طرف پریکٹیکلی آنے کا کب؟ جی پہلے میں دراصل جنگ سے میرا کانٹیکٹ تھا کہ میں تاریخ بلوچستان پر لکھوں 70s میں, جنگ اخبار سے. ہاں, تو میں تاریخ پر لکھتا رہا, لیکن وہ بڑی بچگانہ تاریخ تھی. تو جب میں نے دیکھا, میں نے ساری وہ کسی میں اس کو شامل نہیں کیا, کیونکہ تاریخ کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا. ڈاکٹر مبارک علی نے ہماری سوچیں بدل دیں, تو انہوں نے بتایا کہ تاریخ کو کیسے پڑھا جاتا, تو یہ اس پر پیرامیٹر پر پورا نہیں اترتا تھا. تو میں فرسٹ ایئر میں تھا 1966 میں, تو میں نے افسانے لکھنے شروع کی, اور اس کے نام بھی محبت کا تحفہ, ایسے بچگانہ ٹائپ کے تھے. تو وہ افسانے چھپتے تھے, تو لکھتے لکھتے پھر سارے آدمی وقت کے ساتھ کچھ میچورٹی آتی ہے. میرا جو پہلا افسانی مجموعہ تھا یہ 82 میں 1982 میں آیا, گوریچ یہ جو شمال کی ہوا جو آتی ہے نا, سائبیرین, جس کو یہاں کنداری ہوا کہتے ہیں, اس کو ہم گوریچ کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ گوری جب انسان کے جسم سے گزرتی ہے تو کروڑوں سالوں کی وجہ سے ہم کو بھی سرد خون والا جانور بنا دیا. یعنی اگر کسی سے کام ہے تو خون گرم ہے ورنہ سرد ہے. تو میرا پہلا افسانے مجموعہ گوریچ وہ آیا. تو اس کے بعد پھر میں افسانے لکھتا رہا. ایک ناول کی بجائے آپ خود بھی ماشاءاللہ ناول نگار ہیں. افسانہ لکھنا آسان ہے, کم وقت لیتا ہے وہ, اور اس کے لیے اسکوپ سکرین چھوٹا ہوتا ہے, جبکہ ناول ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت ٹائم لیتا ہے, بڑی کنسنٹریشن کی بات ہوتی ہے ناول. ویسے تو میرا ساتھ ذاتی عاجزانہ خیال ہے کہ ناول ایک بڑی گیم, بڑا شکار ہے, لیکن افسانے میں جیسی چابندستی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کئی لحاظ سے وہ زیادہ مشکل ہے کہ آپ چیزوں کو بہت سمارٹلی ایک چھوٹے سے کوزے میں آپ بند کر دیں جی ہاں افسانے میں, تو وہ پورا تاثر پیدا کریں.
یہ بھی ایک ویو ہے، کیونکہ دوسری بات ہے کہ ناول کا لاجیکل اینڈ ہوتا ہے، لاجیکل وے میں ناول چلتا ہے، شارٹ سٹوری ایبرپٹ چلتی ہے، تو یا دونوں میں ٹیکنیک میں بھی فرق ہے. اسی لیے جو کوئی کہتے ہیں جی یہ ناول نہیں ہے، میں نے کہا بھائی ٹریٹمنٹ آف سٹوری سے ناول ہوتا ہے، زخامت سے تو نہیں ہوتا کہ آپ 4000 صفحے لکھ دیں. آپ نے ٹریٹمنٹ آف سٹوری کیسے کی ہے؟ تو میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں، بہت سے دیکھیں دراصل دنیا میں جو ادب کے معیار ہیں وہ بدل گئے ہیں، تو ہمارے ذرا چیزیں دیر سے پہنچتی ہیں. جیسے سارتھ نے جب ایگزسٹینشیل کر کے لوگوں نے شیل میں رکھ دے پھر ہمارے پہنچے، اسی طرح جو نفسیاتی جو تھا جب انہوں نے شیلف میں چلی گئی تو ہمارے پاس چیزیں ذرا دیر سے آتی ہیں، یہ بات بھی ہے. آپ کی پہلی کتاب چھپی کہانیوں کا مجموعہ تھا؟ جی ہاں، گوریچ چھپی. اس کے بعد میں نے لکھا دشت وفا. پہلے میں نے لکھا دشت میں سفر. دشت میں سفر ٹھہرا، عطا شاد کا شعر ہے، میرا دوست بڑا مشہور شاعر ہے. دشت میں سفر ٹھہرا پھر میرے سفینے کا، میں نے خواب دیکھا تھا برف کے پگھلنے کا. اسی کو میں نے دوبارہ لکھا، اور بڑے بڑے لوگوں نے دوبارہ لکھا، جیسے یہ موبی ڈک، اس کا پہلا نام تھا دا ویل، اس نے دوبارہ اسے لکھا موبی ڈک کے نام سے. تو میں نے اس کو دشت وفا میں نے لکھا. یہ ہے دشت وفا، یہاں سورج ساتھ میرے سفر میں رہتا ہے. تو وہ ناول بڑا کامیاب ہوا اور کوئی 8 بار وہ چھپا ناول. اور آپ کی اکادمی ادبیات نے، میں مشکور ہوں کہ پاکستان کے نمائندہ ناولوں میں اسے بھی شامل کیا. پھر آپ نے اس کے بعد؟ جی شارٹ سٹوری میں لکھتا تھا. ناول کے حوالے سے میں نے دشت وفا لکھا، پھر میں نے بیلا لکھا ناول، بابو اور فسانہ جنات، یہ 4 میں نے ناول لکھے اب تک. اور کوئی 10-11 کے قریب یا درجن کے قریب آپ کے افسانے مجموعے ہیں؟ جی افسانے مجموعے، جی ہاں بالکل. میری دراصل یہ کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں ہر نسل نے لکھا ہے، ہر نسل نے کام کیا ہے. مشکل حالات میں، جیسے منشی پریم چند نے، وہ انگریزوں کا دور تھا، لکھنا مشکل تھا، پھر بھی وہ لکھ رہا تھا. یا لوگوں نے کام کیا ہے مشکل حالات میں، کاغذ نہیں مل رہا، پرنٹنگ کے پرابلم ہے. تو دیکھیں ہر جنریشن نے کچھ نہ کوئی دیا. جو پہلی کہانی تحریری یعنی کاغذ کے اوپر لکھی گئی کوئی 4200 سال پہلے، ڈراؤن شپ، غرقاب سفینہ، تو 4200 سال سے پیپائرس پر لکھا تھا اس نے، آج تک لکھ رہے ہیں. تو ہم ہر نسل دوسری آنے والی نسلوں کو کچھ دے کے جاتی ہے، کچھ جو اس دور کی. دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں تو تاریخ نہیں ملتی ہے، تاریخ آپ کو ملتی ہے فکشن میں ملتی ہے، پوئٹری میں ملتی ہے، اس میں آپ کو تاریخ ملے گی، وہاں کا کلچر ملے گا. جیسے انڈیا کا کلچر فسانہ آزاد میں ملے گا، امراؤ جان ادا میں ملے گا آپ کو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یا کرشن چندر کے افسانوں میں آپ کو ملے گا، ناول ملے گا، شکست میں ملے گا. تو ہم اپنے دور کی یہ سمجھے کہ ہم سفیر ہیں، اپنے دور کے ہم سفیر ہیں، ہم پاکستان کے سفیر ہیں. ہم اس کی باتیں آگے تک پہنچاتے ہیں، لے جاتے ہیں، پرزرو کرتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں ان کو. اب تو خیر ادبی جو تاریخ ہے اس کو الگ سے مانا جاتا ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل پیرل ہسٹری مانا جاتا ہے. جی بالکل پیرل ہسٹری، اور میرا خیال ہے زیادہ اوتھینٹک ہسٹری ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو تاریخ کی کتابیں وہ بادشاہ گردن پہ تلوار رکھ کے ہوتا ہے تو روایت ہے. جیسے ضیاء الدین برنی نے جو کتاب لکھی تو ظاہر وہ کس حد تک آزاد ہوگا. تو لیکن غالب نے جو خطوط لکھے وہ آزاد تھا اس میں، اس نے جو شاعری کی اس میں آزاد تھا. وہ جو دہلی کا حال لکھتے ہیں، جی بالکل دہلی کا اللہ اللہ، وہ غالب جیسا آدمی دکھتا ہے کہ جی وہ کیمپ یہاں پر لگ گیا ہے اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اس کے خطوط میں، لٹریچر میں پتہ چلتا ہے. تو یہ جو ادبی تاریخ ہے یقیناً ایک اوتھینٹک وہ ہے. آپ کے اب تک آپ نے بتایا 11 مجموعے چھپ چکے؟ جی افسانے مجموعے 11 جی چھپے، ابھی 12واں انشاءاللہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کمپوزر کے پاس سے کام کر رہا ہوں. میری کوشش ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا، میں ہر سال ایک ضرور افسانی مجموعہ میرا آنا چاہیے. میں نوجوانوں کو کچھ جو عقل و شعور دے کہ ہر نسل کچھ عقل و شعور دیتی ہے اور سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. تو میں اس کے لیے کنٹریبیوشن کرتا ہوں، لکھتا ہوں رسالوں میں، پاکستان کے مختلف رسالوں میں مسائل کے اوپر لکھتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ریڈیکل رائٹر ہوں، میں پروگریسو رائٹر ہوں. انسان برابر نہیں ہوتے، کبھی ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ان کی ضروریات برابر ہیں. جتنا پانی اس کو چاہیے مجھے بھی اتنا ہی پانی، جتنی روٹی مجھے چاہیے اس آدمی کو بھی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جناب اس کی مساوی تقسیم ہونی چاہیے وسائل کی. جب مسائل کی ہو تو معاشرہ خوشحال ہوگا. اچھا، آپ کی جو نثری بغیر افسانوی جو تحریریں ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں. جی جی. لیکن مجھے جو جس پہ میں چاہ رہا ہوں خاص طور پہ آپ سے کچھ تھوڑی سی بات کی جائے
وہ آپ کی جو شخصیت کے ادب کے علاوہ جو دیگر پہلو ہیں. مثلا میں ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ نے یہ اگر ہم یہ کیمرہ اگر ہمیں دکھائے کہ اس کمرے میں بھی آپ وہ جو مختلف جو قالینوں کے نمونے ہیں, جو بندوقیں اور رائفلیں, اور اب پھر میں نے بندوقیں دیکھی پوری دیوار پہ لگی ہوئی, اور باہر ہیوی بائکس ہیں. تو یہ سارے آپ کے وہ زندگی کے وہ پہلو ہیں جو آپ کے پڑھنے والے جو اردو کے قاری ہیں, آپ کے جو قاری ہیں, وہ ایون میں خود میں بھی یہاں آنے سے پہلے ان سے بے خبر تھا. تو اس پہ تھوڑی سی یہ جو آپ کے مشاغل ہیں, شوق ہیں جو اب تک چلے آ رہے ہیں, ان پہ تھوڑی سی کچھ. جی ہاں, نہیں جیسے اسلحے کا نا, اسلحہ رکھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ سونا تھا, نہ چاندی, نہ کوئی قیمتی چیز نہیں تھی, مگر آپ کے پاس 9 تلواریں تھیں. تو بچپن سے چونکہ میں مارشل قوم کا آدمی ہوں, تو اسلحہ رکھنا کہ جی اسلحہ رکھنا مردوں کو, تو ہوتے ہوتے وہ پھر اس کے بعد وہ عفان وار کے بعد وہ اسلحہ جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے خریدیں, کلاشنکوف وغیرہ, وہ اتنی مہنگی تھی, ویسے ملنے لگ گئی. تو پھر میں شکار کرتا رہا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں, کیا ان کو شکار کرنا, تو وہ شکار میں نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد میں ٹارگٹ شوٹنگ کرتا رہا. ابھی تو رائفلیں بڑی سنائپر رائفلیں آئی ہیں, پھر ریٹ آف فائر زیادہ ہو گیا بندوقوں کا بھی جو آ رہی ہیں. نیٹو بور ہے کہ چھوٹی گولی ہے اور اٹھانا بھی ان کو آسان ہے. اس کے علاوہ میں بائکس کا مجھے شوق ہے, ہیوی بائکس کا. یہ میرے پاس 1200 cc ہے, 750 ہے, تو انہیں میں چلاتا ہوں, بڑا مجھے اچھا لگتا ہے. جیپیں دوڑانے کا شوق ہے, بلکہ اس پیرنٹ میں میری جیپ الٹ گئی, یہ میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں. پھر وہ مجھے اسپتال لے کے انہوں نے کچھ جوڑ دیا, کچھ کر دیا, تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ شروع کر دیا. تو یہ لیکن ہیمنگ وے بھی شکار کرتا تھا. ایسے کئی ہمارے گئے مچھلیاں پکڑتے تھے, شکار کرتے تھے, ایڈونچر میں جاتے تھے. ابھی موبی ڈک کا آپ نے ذکر کیا, خود سیاح, خود ملاح تھا وہ. جی بالکل بالکل. تو آپ بھی دیکھیں نا, جیسے ابھی ہیمنگ وے نے جو مچھلیوں کی قسمیں لکھی ہیں, جو شکار میں زمین پر کھڑا ہو کے شکار کرتا تھا ہیوی بڑے جانوروں کا. تو یا اور کئی ہمارے ہیں جو کہ پریکٹیکلی اس کے اندر تھے, یا کئی جنرل ہیں جو جنگوں میں شامل ہوئے, عملی طور پر شامل ہوئے, انہوں نے جو لکھا تو ظاہر ہے وہ تو اس کا حصہ ہے نا تاریخ کا. تو میرا خیال ہے کہ جب اللہ نے خوبصورت دنیا بنائی, آدمی جائے گھومے پھرے اس دنیا کو دیکھے. تو بلکہ میں ایک پہاڑ مشک پوری میں گیا تو میں حیران ہو گیا, میں نے سجدہ کیا تو وہ 1-2 آدمی تھے, اس کے جی یہ کعبہ کا رخ نہیں ہے. تو ان کا خیال ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. میں کہ میں اللہ کی عظمت کو سجدہ کر رہا ہوں. پہاڑ پر ایک طرف سرخ پھول ہے, ایک طرف سفید, ایک طرف پیلے, یقین نہیں آتا, لگتا ہے کوئی آدمی وہ قدرتی جنگل میں لگے ہوئے ہیں. یا ہمارے شنشوب جو ہے زیارت میں, اس کی خوشبو وادیوں میں جب پھیلتی ہے تو آدمی کے ہاتھ میں گن ہو اور وہ جا رہا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. یہ سارے میرے شوق ہیں. اچھا, آپ کی جو غیر افسانوی جو نثر ہے, اس میں دیکھ رہا تھا کہ 2 موضوعات پہ آپ نے زیادہ لکھا, فوکس کیا. ایک تو بلوچستان کی تاریخ ہے, اس کے جغرافی حالات ہیں اور دیگر, اور دوسرے آپ نے کرسچینٹی پہ اور مذاہب پہ لکھا. تو اس پر کچھ تھوڑی سی پہلی بات یہ کہ دراصل ہمارے دور میں نا کتابیں ملتی نہیں تھی, بہت مشکل سے ملتی تھی. میں زیارت میں تھا تو وہاں کچھ پادری ہے, تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ پادری. تو انہوں نے 4 کتابیں, گوسپل, یہ لفظ ہے گڈ اسپیل, خوشخبری, قدیم انگریزی میں بعد میں گوسپل بن گیا. تو انہوں نے بچوں کو اٹھا کے فری میں دے دی. تو میں بڑا خوش ہوا. اتنے میں کچھ لوگ ہیں, اس نے کہا جی کتابیں دے تو مت پڑھو. میں کتابیں لے کے گھر بھاگ گیا. اس زمانے میں بستہ ہوتا تھا. میں نے والد کو بتایا, والد نے کہا نہیں یہ تو انجیل ہے, پڑھو, یہ گوسپل ہے, اور اس میں سورہ مائدہ میں انجیل جس میں نور اور ہدایت ہے, پڑھو تم اس کو. میں جب پڑھنے لگا, اس کے بعد میں گیا کرائسٹ دا کنگ سیمنری میں نے کہا جی مجھے بھی اجازت, میں بھی تو بائبل پڑھوں. یا میں نے فیصل آباد سے کورسپونڈنس. اس کے علاوہ پھر میں چرچ آف کولون گیا جرمنی میں نوٹر ڈیم پیرس, جس پر وہ ناول بھی, ہانچ بیک آف نوٹر ڈیم. تو میں نے جو بائبل کے حوالوں سے جس آدمی نے لکھا وہ پہلا آدمی جان ملٹن ہے. تو چونکہ جو بھی لکھے گا وہ اس کا نام ہی ہو گیا ملٹونک سٹائل. تو اردو زبان میں میں نے ملٹونک سٹائل میں لکھا. اس کا یہ کہ بائبل آپ کو زبانی یاد ہو, یہ نہیں کہ آپ لکھتے ہوئے پہلے بائبل کا مطالعہ کریں گے پھر آپ وہ لکھیں گے آیتیں یا وہ حوالے دیں گے. وہ ابھی میرا جو ناول ہے, میرا افسانی میں جو حق الدمہ, خون کا قید, تو یہ سارے وہ ببلیکل ریفرنسز ہیں. اس کے علاوہ میں نے شری بھگوت گیتا میں میں نے اس پر کام کیا. وہ بہت بڑی کتاب ہے, تو میری تو طاقت نہیں, میں اس پر تھوڑا بہت, کیونکہ میں کولپور کے مندر میں گیا,
میرے ساتھ اس وقت ہم یہ کر رہے تھے، ٹریننگ کر رہے تھے، میرے ساتھ کچھ افسر تھے. میں نے کہا ذرا ان کو دکھائیں بھگوت گیتا. اسے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ آپ کا بنیادی کتاب ہے. تو پھر میں نے لکھا کمنٹری اور شریمد بھگوت گیتا. وہ میں نے شائع کرا، یہ مندر والوں کو تحفہ بھی دیا. میں نے کہا دیکھیں اس میں وحدت الوجود ہے. ابن عربی کا فلسفہ ہے کہ ہر جگہ خدا ہے، ٹھیک ہے، آپ خدا کو بھگوان کر لیں، آپ اس کو کوئی اور نام دے لیں. محبت کے طریقے ہیں نا، تو یہ بھی طریقے ہیں اللہ کی عبادت کے. آغا گل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وقت کی بندش ہے، ہم اس نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی نشست جلد ہی ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور آغا گل صاحب کو ہم زحمت دیں گے، دوبارہ گفتگو آپ سے کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.